अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूँ आपका मेज़बान एहतशाम खान। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं पेशावर के 14 साल ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर से आपकी मुलाकात कराता हूँ जो स्कूल के बाद क्लासेस के बाद सेकंड टाइम में अपने मोहल्ले में अपने बाप के साथ रेडी पे आलू चिप्स बेचते हैं। जी जनाब, वो मोटिवेशनल स्पीकर 14 साल मोहिबुल्लाह जो ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पहचान रखते हैं बल्कि अब आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान और दुनिया में अपना कामयाबी और काबिलियत की वजह से अपना लोहा मनवा चुके हैं। 14 साल मोहिबुल्लाह वो मोटिवेशनल स्पीकर जो रेडी पे चिप्स बेचते हैं। हाल ही में वज़ीर आला महमूद खान की जानिब से उनकी काबिलियत के एतराफ़ में उनको बाकायदा कैश इनाम भी मिला है। बाकायदा वज़ीर आला हाउस में उनको बुलाया गया था। ये मोहिबुल्लाह ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। 14 साल मोहिबुल्लाह अभी भी उन्होंने मेट्रिक किया है लेकिन फर ऐसी अंग्रेज़ी बोल लेते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। मोहिबुल्लाह में इतनी काबिलियत कहाँ से आई, वो कहाँ पे क्लासेस लेते हैं, कहाँ पे मुफ्त पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेते हैं और कहाँ आज वो कौन सी ऐसी बात थी, कौन सी जो राज थी कामयाबी के जो आज इस मकाम पे पहुँचे हैं। तो मेरे साथ मौजूद है मोहिबुल्लाह से आपकी बात करा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहिबुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहिबुल्लाह, बताएं कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि मोहिबुल्लाह है कौन? मेरा नाम मोहिब-गुल है। मैं बेसिकली शब कदर से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ और मैंने अभी अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया है और उस पर मैं ऑनलाइन क्लासेस भी था और उसके साथ साथ यूडीमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ये एक अमेरिका के एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर पूरी दुनिया के टीचर्स आते हैं और उधर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो मैं भी उधर एक एज ए इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ और मैं भी यूडीमी पर एज ए टीचर काम कर रहा हूँ। तो मैं मोहिबुल्लाह हूँ। जी मोहिबुल्लाह, ये बताएं मोहिबुल्लाह की ख़ास बात कि उन्होंने नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक उन्होंने अपने स्कूल में फ़र्स्ट पोजीशन ली है और इसी काबिलियत की वजह से उनको वज़ीर आला की जानिब से कैश प्राइज़ से भी नवाजा वो जा चुका है। मोहिबुल्लाह, ये बताइए आपने स्कूल कहाँ पे पढ़ा है? सरकारी स्कूल में पढ़ा है कि प्राइवेट में पढ़ा है? मैंने पूरी तालीम सरकारी स्कूल से हासिल की है और मैंने सारे क्लासों में फ़र्स्ट पोजीशन लिए। 9th क्लास में 550 में से 501 मार्क्स लिए और मैट्रिक में मैंने 1002 मार्क्स लिए। तो मैंने पूरी तालीम सरकारी स्कूल से हासिल की। अच्छा, सरकारी स्कूल से हासिल की आपने। ये बताए आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी है और आप अभी आजकल कहाँ पे पढ़ाते हैं? मैंने पूरी इंग्लिश द यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश के से सीखी है। मैं जब यहाँ पर एडमिशन कितने साल में सीखी है ये इंग्लिश? मैंने ये इंग्लिश 3 सालों में इम्प्रूव कर दिए लेकिन इसके बावजूद कोरोना आया था तो उसी वजह से इंस्टीट्यूट क्लोज था। तो मैंने इसी वजह से 3 साल इसी वजह से लगा दी कि कोरोना था, छुट्टियाँ थी, तो इसी वजह से मैंने ज़्यादा वक्त इंग्लिश को दी थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपना अंग्रेज़ी भी इम्प्रूव कर दी, उसके साथ साथ मैंने अपना इम्प्रूव कर दी और आजकल मैं यूडीमी में एज ए इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताया मोहिबुल्लाह, हमारे नाज़रीन चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा इंग्लिश भी बोले। आपकी उम्र तो 14 साल है ना? अभी रिसेंटली आपने मैट्रिक की है। तो अच्छा, हमारे नाज़रीन को इंग्लिश में आप ये बताएं कि आज इस मकाम पे जो मोहिबुल्लाह पहुंचा है तो काबिलियत की क्या राज है? मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि starting in the name of Almighty Allah who is the most merciful and almighty, He's the King of King, who was the King of King and who will be the King of King. Today I want to talk about a very important topic and a very essential topic, that is how I get success in my life. When I was 5 years old, I was standing with my father and selling French fries with him. When I was selling French fries with him, so he told me that why you are not going to your school. At that time, I became so sad. I was feeling unhappy that what my father is thinking about me. So then he took my admission in primary school. I got my education from all my education from government schools. So when I was getting education, day by day, my father was becoming happy that my son is becoming success in his life. Oh my dear, respected all life is spent only in between tear and law. What do you think? What my father is earning, what my brother is spending, and I am enjoying with the same money. No, this is not the life and not the purpose of your life too. Exactly, good. यकीनन इसकी अंग्रेज़ी बोलने के अंदाज से आपकी इसकी काबिलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वज़ीर आला साहब ने आपको बुलाया था, मदऊ किया था वज़ीर आला हाउस में, कैश प्राइस से भी नवाजा गया, क्या कहेंगे उस हवाले से?
اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس نے مجھے بلایا, وہ اب میرا قابلیت پر مجھے بلایا تھا, کیونکہ میں نے 9 میں 550 میں سے 501 مارکس لی تھی, وہ بھی سرکاری اسکول سے. وہ میرے انگلش سے امپریس ہو گئے تھے. دوسری وجہ یہ تھی کہ میں نے مارکس لی تھی, تو میں جب ادھر گئے تو میں بہت خوش تھا, کیونکہ اس نے مجھے بلایا, کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہے. اس نے مجھے بلایا اور مجھے میرا حوصلہ افزائی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے نقد انعام بھی دیا. اچھا, اور نقد انعام کے ساتھ محب گل کی قابلیت کی وجہ سے آپ کی بھائی کو نوکری بھی دی ہے. میرے بڑے بھائی کو سرکاری نوکری کی یقین دہانی بھی کرائی تھی. ہاں, تو کتنی اعزاز کی بات ہے کہ محب اللہ کی وجہ سے اس کی بڑے بھائی کو سرکاری نوکری کی آفر بھی دی گئی ہے. محب اللہ, آپ یہ بتائیں, آپ ریڑھی پہ چپس بھیجنے پہ کیوں مجبور ہو گئے؟ میں ریڑھی پر چپس بیچنے پر اس لیے مجبور ہو گئے کیونکہ میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا کہ وہ شوگر کی بیمار ہے, اور وہ اگر چپس بیچتا ہے تو یہ بہت مشکل کام ہے. اگر چپس بیچتا ہے اور وہ بہت کوشش کرتے ہیں ہمارے لیے, اور میرا والد صاحب جب بھی ریڑھی پر چپس بیچتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر چپس بیچتا ہے, تو اس وقت مجھے بہت سے فیلنگز اور ایموشنز اس وقت مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میرا والد صاحب ہمارے لیے اتنے کام کر رہے ہیں. مجھے اسی چیز سے مجبوری ملی کہ میرا والد صاحب شوگر کا بیمار تھا, وہ گندو جاتا تھا اور ادھر سے اپنے علاج کے لیے ایک دوائی لاتی تھی اور اس کو پھر چوستی تھی اور اس کو پیتی تھی. تو اسی وجہ سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میرا والد صاحب اور کام نہیں کر سکتا ہے, تو میں نے اسی دن سے اپنے والد صاحب کے ساتھ چپس بیچنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو آپ کو کتنا فخر ہے, آپ سیکنڈ ٹائم میں والد کے ساتھ ریڑھی پہ کام کرتے, کتنا فخر ہے آپ نے آپ کو اور اپنے باپ پہ؟ مجھے بہت پیار ہے. جب بھی میں صبح کے وقت اٹھتا ہوں, میں اپنا نماز کرتا ہوں, اس کے بعد اپنا بریک فاسٹ لیتا ہوں اور اسکول جاتا ہوں. اسکول آنے کے بعد میں اپنے والد صاحب کے ساتھ چپس بیچتا ہوں. ڈفرینٹ کائنڈ آف پیپل آتے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ میرے اوپر ہنستے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو, آپ ایک بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہو اور آپ ادھر چپس بیچتے ہو. تو میں ان کو سمپلی ایک جواب دیتا ہوں کہ اگر آپ اس عمر میں اور اس زندگی میں اگر آپ مشکلات دیکھیں تو آپ اس دن سے بہت آگے نکل سکتے ہیں. میرے خیال میں غربت کا تعلق وسائل سے بالکل بھی نہیں ہے. آپ کی زندگی میں جس قدر زیادہ چیلنجز ہے آپ اتنے ہی کامیاب ترین انسان. جتنے زیادہ چیلنجز ہے اتنی آپ کامیاب ترین انسان ہے. اور اسی غربت کی وجہ سے, چونکہ آپ نے بھی غربت کی زندگی گزاری ہے, تو اسی وجہ سے آپ فری کلاسز بھی لیتے ہیں, بچوں کو فری پڑھاتے ہیں لینگویج کلاسز. تو فری کہاں پہ پڑھاتے ہیں, کس ٹائم میں پڑھاتے ہیں؟ میں جب انسٹیٹیوٹ سے جاتا ہوں والد صاحب کے ساتھ ہیلپ کرتا ہوں, اس کے بعد میں جو ہے اپنے جہاں ہم رہتے ہیں تو وہاں پر ڈفرینٹ کائنڈ آف اسٹوڈنٹ آتے ہیں, وہ بھی غریب لوگ ہوتے ہیں. اس کا وس نہیں ہے کہ وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ کروا دے اور وہ فیس دے. تو میں جب بھی مجھے فری ٹائم ملتا ہے تو میں ان سب کو کلیکٹ کر کے اس کو بہت سے موٹیویشن میں دیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ یو کین ڈو اٹ, آپ کر سکتے ہو, اس کے لیے صرف اسٹرگل ہونا چاہیے. تو میں ان کو فری انگلش لینگویج بھی سکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو فری IT کلاسز بھی لیتا ہوں. اچھا, اس کے ساتھ یہ بھی کہ محب گل نہ صرف انگلش پڑھاتے, آن لائن کلاسز لیتے, بلکہ ان کو IT بھی وہ IT کی بھی ماہر ہے. محب گل صاحب, اینڈ میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے, یا اس سے پہلے یہ بتائیں کہ محب گل کی کیا خواہش ہے, آپ لائف میں کیا بننا چاہتے ہو؟ میرا شارٹ ٹرم گول یہ ہے کہ میں ایک بڑا بزنس مین بن جاؤں. وہ کیسے بنوں گا, انشاءاللہ میں Udemy پر کورس لانچ کروں گا, اور یہ میرا شارٹ ٹرم گول ہے تو میں اس کو اچیو کروں گا. یہ میرا شارٹ ٹرم گول ہے. اور جو میرا لانگ ٹرم گول ہے کہ وہ ہے کہ میں ایک CSP آفیسر بن جاؤں. CSP آفیسر بننے کے لیے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. فرسٹ آف آل یو شوڈ ریڈ آرٹیکلس. آپ آرٹیکلس کو ریڈ کریں گے, ڈاکومنٹریز کو بھی واچ کریں گے. اگر اس عمر میں ایک بزنس مین ہوں اور اس عمر میں ڈفرینٹ کائنڈ آف ویڈیوز دیکھتا ہوں, مجھے ڈفرینٹ کائنڈ آف نالج اگر آتا ہے اور میں اس کو امپروو کر رہا ہوں, تو میں بہت چھوٹی عمر میں ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی بنوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بزنس مین بھی بنوں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں ایک CSP آفیسر بنوں گا. اچھا صحیح ہے, اینڈ پہ کیا پیغام دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں ناظرین کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے, وی کین ناٹ ڈو اٹ.
تو میں نے آپ سب کو پہلے بھی بولیا کہ غربت کا تعلق وسائل سے بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ کی زندگی میں جس قدر زیادہ بھی چیلنجز ہے تو آپ اتنے ہی کامیاب ترین انسان ہو. اگر کوئی بندہ کوشش کرے کہ اگر میں آپ کو اگزامپل دوں کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے اور وہ اس کلاس میں پھنس جائے یا فیل ہو جائے اور وہ آگے نہیں نکل سکتا, تو میں ان کو صرف یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ نیور گیو اپ ان یور لائف. زندگی میں کبھی بھی یہ مت سوچے کہ میں لوز گیا, میں فیلئر بن گیا. اگر ہم یہ سوچ رکھتے ہیں تو ہم کبھی بھی آگے نکل نہیں سکتے. تو میں صرف یوتھ کو یہ پیغام پہنچانا دینا چاہتا ہوں کہ نیور گیو اپ ان یور لائف. جی بالکل. محب اللہ 14 سالہ پشاور کا رہائشی جو ریڑھی پہ چپس بیچتے ہیں, ان کو اپنی غربت اور قابلیت پہ ایک قسم کی ناز ہے. ان کے مطابق غربت اور کامیابی کی جو ہے ان کا وسائل کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر زندگی میں کامیاب بننا چاہتے ہو تو آپ نے کبھی گیو اپ نہیں کرنا ہے, کبھی ہار نہیں ماننی ہے. احتشام خان, نیوز 360 پشاور.